بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رحمۃ چونکہ یہ خط پہلے شروع کیا تھا اور بیس منٹ کا ہمارا درس ہے، اس کے بعد انشاءاللہ 1 منٹ صرف 1 سیکنڈ کا سوال ہے۔ مشاہرین کی نماز میں جب جماعت ہوتی ہے جماعت کا تو ہم بیچ میں پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن کہتے ہیں اور ہم شریف میں پڑھ سکتے ہیں امام کے پیچھے؟ آپ کو اتنی جلدی کیا ہے یہ فیکٹری بتائیں؟ جانا ہے سر، بس یہی فیکٹری سے نہیں ہے۔ ہاں آدھے گھنٹے میں نقصان ہو گئے۔ ہاں جی یہ اندر ہی شور سے جواب دیں۔ جب آپ خود نماز پڑھتے ہیں اس کے نہیں آپ بعد کے پیچھے امام کے پیچھے پڑھیں۔ نہیں، مطلب ضرورت نہیں ہے، اگر پڑھیں تو بعد مراجع اجازت دیتے ہیں جب بالاخفا پڑھی جائے۔ صلوات کی نماز پڑھیں۔ ایک جملہ وہی جو مکتوب نمبر 31 ہے، کیونکہ خطبے میں وہ رمضان میں شروع کیا تھا، خطبہ نمبر 85 نہج البلاغہ مفتی صاحب والا اور 87 دوسرے خطبہ۔ تو ایک جملہ خطبہ میں اس کا پڑھا ہے کہ اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جس نے شہوات کا لباس اتارا ہے اور تمام غم اس کی دنیا سے نکل گئے ہیں، ایک غم ہے اس کو اور اسی کو اس نے پالا ہوا ہے۔ اس کی اب خطبے میں بھی محدودیت ہوتی ہے، یہ جملہ بھی اور تشریح کا تشنہ ہے، لیکن وہ ادھر ہی انشاءاللہ آئندہ خطبات میں اس کی یہ بھی چونکہ شروع کیا تھا خط مولا امیر کا جو بیٹے کے نام ہے اور وہ انکمپلیٹ رہ گیا تھا۔ کوشش ہوگی یہ بخاری صاحب نے جو ہے 40 منٹ کا اعلان کر کے خود چلے گئے، پھر میں کوشش کروں گا کہ جو ہے 30 منٹ میں یہ ختم ہو جائے، اور آپ نے کوئی آپ کو چیز صحیح نہ لگے، قابل اشکال ہو، تو نہج البلاغہ پر تو ظاہر ہے آپ کا اشکال نہیں ہے، میرے یعنی بیان کرنے میں کوئی بات آپ کو نہ تو سوال یہ اس کو بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں۔ میں وہ جملہ پہلے ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں، پچھلے جمعے بھی پڑھا تھا، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ عبد نفسک علی التصبر، میرے بیٹے اپنے آپ کو عادی بناؤ، اپنے آپ کو ممارست دے۔ عادتیں پیدائشی ہوتی نہیں ہیں، ڈلتی ہیں۔ جس طرح بری عادات مجھ جیسے اور ہم سب کو بہت ساری ہیں جنہوں نے ہماری زندگی کو اجیرن بنایا ہوا ہے، یہ پیدائشی نہیں ہے، یہ ڈالی گئی ہیں عادتیں۔ جناب امیر کہہ رہے ہیں کہ اگر عادت ڈالنی ہے اپنے آپ کو، عادت اسی کو ایک لحاظ سے خلق بھی کہتے ہیں۔ ایک انسان کا خلق ہے، وہ دعاؤں میں ہے اللہم احسنت خلقی، یہ اللہ تو نے میرا جسم بہت احسن الخالقین ہے اور خوبصورت بنایا ہے، کہیں کوئی کمی نہیں ہے۔ فاحسن خلقی،
جو دنیا کے حتیٰ جو مدارج ملتے ہیں نا، شاید کسی فلم انڈسٹری میں تو آپ کو نمبر مل جائیں خوبصورت چہرے کے، لیکن اسی ملک میں آپ کو جاب یا کوئی پوسٹ وہ سفید رنگ یا سرخ چہرے اور ان رخساروں کی وجہ سے نہیں ملتی، یہ اندر ہوتی ہیں چیزیں. وہ ڈگری اس کی دلیل ہوتی ہے. ڈگری اس کاغذ پر کوئی بھی بے وقوف پاکستان کے علاوہ، پاکستان میں پہلے ڈگری تھی نہیں، پھر جب آئی ہے تو ایک وہ جب ڈگریوں کی بات ہوئی تھی نا پاکستان میں، تو ایک ڈاکٹر صاحب، وہ پہلے تو ڈاکٹر ہی تھے، تو رمضان میں نے دیکھا تو وہ درس تفسیر بھی دے رہے تھے، مختلف پارٹیوں کو ان کو سمجھا. تو ان سے کسی نے پوچھا بھائی آپ تو تعلیم یافتہ نہیں تھے، تو پھر آپ مفسر کہاں بن گئے، تو آپ کے پاس ڈگری کیا ہے؟ تو انہوں نے یورپ کے ایک ادارے کا نام لیا جواب دیتے ہوئے کہ اس کی ڈگری میرے پاس ہے. دوسرے دن اینکر نے کہا کہ اس نام کی اس ملک میں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. کہیں جلدی میں تھے، اور وہ کاغذ نہیں ہوتا، اس کاغذ علامت ہوتا ہے کہ اس بندے نے اتنا عرصہ یہ ٹیکنیک، یہ فن، یہ صنعت، یہ ہنر یہ سیکھا ہے. اسی کو خلق کہتے ہیں. خلق اچھے بھی ہوتے ہیں، خلق برے بھی ہوتے ہیں. اسی بندہ جس نے آپ کو جاب میں رکھنا ہے نا، آپ سے ڈگری لے کے آپ کو اچھی پوسٹ دے رہا ہے، پیچھے سے پولیس تھانے سے رپورٹ پہنچ جائے بھئی اس کا تو یہ منشیات میں رہا ہے اتنا عرصہ، اسی وقت اس ڈگری کی ان کو پتہ چلے کہ اس کے اندر یہ جو انجینئر والا اچھا خلق تھا، نشئی والا برا خلق بھی اس کے اندر ہے. اور نشئی جب پوسٹوں پر ہوں تو پھر ایسے ہی ملک چلتے ہیں جیسے پاکستان چل رہا ہے. ایک خلق میں نے شاید پچھلے جمعے کو بھی عرض کیا تھا، اب یہ تھوڑا سا آپ میں نے عرض کیا کہ سوال کی اجازت ہے، اور اس میں آپ شاگرد بن کے نہ بیٹھیں. ہم نہج البلاغہ اور خدمت میں کوئی ایک ایسی بات لے جانا چاہتے ہیں گھر اس دربار علی سے، آپ ایسے سمجھیں کہ ہم جناب امیر کی خدمت میں پیش ہیں اور انہوں نے ہمیں جمعے کے دن ایک تحفہ دیا ہے. یہ مجلس اس انداز میں آیا کریں، مجلس اہل بیت میں، تو اہل بیت کے در کا سوالی بن کے کہ مجھے کچھ دیں. جو زندگی میں میری کوتاہیاں ہیں، میری کمیاں ہیں، میری پریشانیاں ہیں، میرے لگے ہوئے زخم ہیں، وہ جو تنور جن میں جل رہا ہوں، کسی آگ کو بجھائے یہ مجلس، کسی زخم کی مرہم بنے یہ مجلس، کسی درد کی دوا بنے یہ فرمان امیر المومنین، کسی دکھ کی شفا بنے یہ نہج البلاغہ. ورنہ مجلس ہو جائے، پڑھنے والے کو داد اور نیاز مل جائے اور سننے والوں کو دوسری نیاز مل جائے. باقی درمیان میں نے اپنے بزرگ سے پوچھا تھا کہ 24 آورس کے جلسے ہوتے ہیں، ادھر بھی لاہور میں بھی ہوتے ہیں، ادھر نماز کا وقفہ جس نے کہا اس کو پھینٹی لگنی ہے. اتنا مارا تھا، ایک بندے نے یہی کہا تھا مرکزی سات ملاق سرگودہ میں، وہ بھاگ پڑا تھا بیچارہ جوان بھائی، نہیں میں غلطی کر بیٹھا ہوں، نہیں دوسرے کسی گھر جا کے غصہ، وہاں مومنین پیچھے سے پہنچ گئے. انہوں نے کہا تیری ایسی تیسی تو آنکھیں کیوں ہیں نماز مجلس میں نماز ہوگی.
اذان تے پہنتی جی میں آپ دیکھیے دوران مجلس اذان کو آپ نا یہاں سے یہ یعنی اگر یہ نہ ہو تو پھر آپ یعنی میں آپ کا عزیز ہوں آپ شکوہ، لیکن ایک ہے کہ جناب امیر دم اپنی زندگی میں بھی نہیں کرتے تھے، نہج البلاغہ آپ کہیں کہ ہم اس کو چوم لیتے ہیں 5-6 دفعہ اور اگر نوکری لگ جائے گی تو یہ طریقہ اہل بیت کا اپنی زندگی میں نہیں تھا۔ نہج البلاغہ یہ زندگی کی کتاب ہے، یہ آپ کو زندگی کا مفہوم بتاتی ہے، یہ آپ کو زندگی کے اصول بناتی ہے۔ ان اصولوں پر اگر زندگی ہوئی تو آپ کی پریشانیاں یقیناً کم ہوں گی۔ ایک چیز اب جو میں سمجھوں اس جملے میں ہے، اور جو تھوڑا سا میرا پھر یہ دعا جمعے والے دن کریں کہ میرا اور میں یہ کام ہو، جو طالب علمانہ وہ ہے اللہ کی توفیق ہے، انگریزوں نے اس پر بھی زیادہ کام کیا، جیسے دوسرے تمام شعبہ جات میں ان کی تحقیقات مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ صرف مسلمانوں کے پاس جو سرمایہ ہے ان کے پاس کمپلیٹلی اس کو اگر انہوں نے اپنا لیا ہوتا تو پتہ نہیں دنیا کا کیا حال ہوتا۔ ایک چیز کا نام ہے اعتماد بالنفس، جس کو آپ لنڈے کی زبان میں شاید کانفیڈنس بھی کہتے ہیں۔ اس پر انہوں نے بڑی لمبی کتابیں لکھی ہیں، اور کہ ایک انسان ایک بچے کو کیسے تربیت کریں کہ وہ بچہ اپنے نفس پر اعتماد رکھتا ہو۔ اب ایک شریعت کی زبان ہے، وہ بڑی حساسیت ہے، اس میں اگر یعنی ائمہ کے بارے میں آدمی ایسے الفاظ استعمال کرے تو شاید آپ کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں انگریز ہو گیا ہے۔ مثلا ہمارا عقیدہ ہے نا کہ سید الشہداء کامیاب تھے، علی کامیاب تھے باوجود اس کے کہ یعنی صفین میں ظاہراً وہ جنگ پایان تک جس طرح پہنچنی ہے نہیں پہنچی۔ اگر ہم ایک میں حوضے میں تیاری اس حوالے سے کرتا تھا کہ جو ہے نا میں جا کے صرف قال اللہ و قال رسول اللہ قال جعفر صادق، ہماری جوان نسل ان کے مخالف ہوئی ہے، بتاتے نہیں ہیں۔ اب جوانوں کو لے آنا وہ یعنی جو ہے نا منتظمہ کمیٹی کا کام ہے کہ کو منت سماجت کر کے آپ سب منتظمہ کمیٹی مذاق کر رہے ہیں، جو ہے نا میں اب کیسے یعنی میں آپ کی خدمت میں ہوں، اور اب سب کے بچے ہیں عزیز ہیں، ان کا کوئی نقصان ہو رہا ہو تو آپ نہیں ہونے دیتے، آپ کھانا نہیں کھاتے آپ کو پتہ ہو تو اس پر عقیدہ رکھیں کہ نہج البلاغہ کے یہ تعلیمات یہ انشورنس ہے آپ کی اولاد کا۔ آپ نہج البلاغہ کے ان اصولوں سے آگاہ کر کے مطمئن ہو کے دنیا سے چلے جائیں، آپ کے بچے بچیاں زندگی پر حاوی ہوں گی، زندگی ان کو اور سارے وسائل آپ نے دیے ہوئے ہیں، اور ابھی آپ کا وہ لگا رہتا ہے کھٹکا۔ کئی دفعہ اسرائیل نے آ کے جن کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، تیار نہیں تھے۔ یہ نہج البلاغہ اپنی اولادوں کو دے کے بے شک اسرائیل آئے تو ان کو کہیں کہ میں فزت و رب الکعبہ کہنے والے کا ماننے والا ہوں، میں تیار بیٹھا ہوں، میری نافیں اتنی اولاد اور ازواج کے ساتھ پکی نہیں لگی ہوئی، میں نے ان کو نہج البلاغہ دینا تھا، دے چکا ہوں۔ اگر نہج البلاغہ کے ہوتے ہوئے مرتے ہیں تو مر جائیں، اور آپ یقین کریں پوری دنیا دے کے جائیں تو مریں گے اور مر رہے ہیں۔
یہ جو ہمارے حکمران ہیں ان سے جا کے پوچھیں یہ اپنے بچوں کے بارے میں مطمئن ہیں یا کھا گئے ہیں درد اولاد کے ان کو؟ یہاں یہ باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے، اور نہ میرا یعنی میں یہاں بیٹھا ہوں نا غیر ذمہ دارانہ بڑا حکمران ان کو یہ میڈیا والے کہتے ہیں کہ بیٹی کی شادی کرنی پڑ گئی جہاں ان کا سٹیٹس نہیں تھا، اس کی وجہ سے وہ بیٹی نہج البلاغہ کی پروردہ نہیں تھی، اس کو محرم میں کردار زینبیہ نہیں پڑھایا گیا، وبال ہے۔ حکومت اور اقتدار پر بیٹھا ہوا اتنا عاجز کر دیتی ہے یہ اولاد۔ اعتماد بالنفس، اس پر ایک تو پہلے تربیت اولاد میں کہ یہ بعض علماء ہیں، علماء اخلاق ہیں، اسی شعبے کے علماء نفسیات ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں پیدائشی ہیں، بعض بچے اس طرح پیدا ہوتے ہیں بعض اس طرح پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح دلیری اور بزدلی یہ آپ سب ایسے سمجھیں کہ کچھ ان میں جراثیم بہادری والے ہوتے ہیں پیچھے بہادر خاندان کے، نہیں، یہ اسلامی جو علم اخلاق ہے اس میں وہ فضیلت ہی نہیں ہے جو وراثت میں ملے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ علی بہادر ہیں، یہ ارادی کام ہے، ارادی، اس کے لیے اس کو شجاعت کو کمانا پڑتا ہے، اسی طرح عفت بھی کمانی پڑتی ہے، پاک دامنی، یہ وراثت میں جو بڑے بڑے پاک خاندان میں ان میں گندے ترین بچے جب انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا نہیں ہے، اور آپ یقین کریں یہ جو بہت گھٹیا طوائفوں کے پیٹ سے ایسے بچے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے مثال کام کر دیا ہے عفت میں، یہ واقعات ہیں۔ اگر پیدائشی کوئی بہادر پیدا ہوا ہے، کوئی بزدل، کوئی پاک دامن پیدا ہوا ہے، کوئی شاودران، تو پھر یہ شریعت آئی کیوں ہے؟ یہ نہج البلاغہ کیا کرنے آئے ہیں؟ لہذا بڑی توجہ رکھیں۔ شریعت نے کہا ہے کہ شادی جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی خواہشات کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں میری آنکھوں کو سرور ملتا ہے، جب میری خواہش کو تسکین ملتی ہے، تھوڑا یہ بھی سوچ لیا کریں کہ یہ بچوں کی ماں لا رہے ہیں۔ ہر ماں اچھا بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتی، بے شک ڈگری ہو، یہ بے شک خوبصورت ہو، اور پھر مباشرت کے آداب بہت زیادہ اسلام میں ہے اتفاق سے، یعنی اس ٹائم کی ہوئی ماں باپ کی غلطیاں، بچے کے اعتماد بالنفس اور عدم اعتماد بالنفس پر، پاک دامن ہونے پر، رات کو اندھیرے میں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، یہ آداب ہے نا ازدواجی زندگی کے۔ ادھر روایت میں ہے کہ جس بچے نے ماں باپ کو اس حالت میں دیکھا ہے وہ کمال کا بے حیا ہوگا۔ اس کو آپ مدرسے داخل کروا دیں، وہاں سے اس کو ایک
آپ کی غلطی تربیت ہی. یہ کیوں آپ بزرگ جو بیٹھے ہوئے آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ نماز تو پہلے بھی اتنی نہیں تھی ہمارے معاشرے میں, آج سے پہلے کم تھی نماز, اب بحمدللہ سنی شیعہ میں زیادہ ہو گئی ہے, لیکن بچوں میں حیا تھا, اب نہیں ہے. وہ ماں باپ کچے کمرے میں رہتے تھے, ایک میں بیڈ روم اور یہ اتنے علیحدہ نہیں ہوتے تھے, لیکن وہ بچے جوانی کی حد تک پہنچ جاتے تھے, ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا فحاشی ہوتی کیا ہے. جب ماں باپ حرکات کر رہے ہوتے پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ میری بیٹی اور بیٹا مجھے دیکھ رہے ہیں. ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ چھوٹا بچہ جو ابھی دودھ پیتا ہے اس پر یہ ڈرامہ وہ آنکھوں سے جو دیکھ رہا ہے فیڈ ہو رہا ہے اس کے دماغ میں. اعتماد بن نفس کے لیے ایک نسخہ جو روایت میں بھی ہے اور انگریزوں نے بھی کہا کہ 7 سال تک بچے کو نہ غصے سے دیکھیں نہ غصے سے بولیں, ماتھے پہ بل نہ دیں 7 سال تک بچے. میں آپ کو اعتماد بن نفس اگر دنیاوی اور دنیا کی زبان میں بولا جائے نا, ایک تو شریعت کی زبان ہے. سید الشہداء کیوں ہیرو ہیں اسلام کے بھی, اور ہر مکتب انہیں انسانیت کا ہیرو مانتا ہے. ایک صفت جو سید الشہداء میں تھی, جو ایسی ماں اور باپ نے تربیت میں دی تھی, وہ اعتماد بن نفس تھا حسین کا. یہ ہم نے مطلب قصیدے اور رباعیاں تو بنائی ہوئی ہیں کہ پشت پر سوار ہوئے اور اتنی, جب میں آپ کو فکری مطلب ذاکرین کچھ اور طرح بناتے, آپ کی پشت پر آپ کا نواسہ سوار ہو جائے. ایسے نہ کریں کہ وہ گرے اور اس کا ساتھ. یہ ناز بچوں کے برداشت کرنا یہ سنت رسول ہے. اس وقت سید الشہداء 7 سال کے نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں سواری چاہیے, سواری بن گئے. ان سے ہمیں باغیں چاہیے, باغیں تم دو. انہوں نے کہا وہ سواریاں بولتی ہیں, اللہ کا رسول جو وما ینطق عن الہویٰ, یہ کسی ماہر نفسیات سے جا کر پوچھا, ہم نے صرف رباعی اور قصیدے کا موضوع بنا دیا. یہ سیرت پیغمبر کی بتا رہی ہے کہ چھوٹے بچے ان کو نہ نہیں کرنی, ورنہ وہ بچہ اعتماد بن نفس کھو دے گا. وہ بچہ آپ نے مار دیا ہے. مثلا قیمتی گلاس ہے شیشے کا, وہ ہاتھ میں نہیں, وہ ضد کر رہا ہے کہ میں منت کریں, پیار کریں, آرام سے مطلب دیتا ہے تو نہیں, تو کہتے ہیں یہ گلاس ٹوٹنے دے. وہ جو مانگتا ہے وہ ہماری جو اس کی ماں اور باپ کی پہلے اس کو عادت پڑ چکی ہے, اب وہ مانگتا ہے. جس دن پیدا ہوا تھا اس دن سے ایکٹیویٹیز دیں بچوں کو, ایکٹیویٹیز. یہ ٹیچر بڑے مہنگے ہیں ادھر مغرب میں. ہمارے جو یہ نرسری کے اور اس کے ٹیچر ہوتے ہیں, وہ جو گاؤں آج باہر نہ وکتی پئی ہوئے نا, وہ سکول والے لے لیندے بھائی آ تو بچن. پی ایچ ڈی سے مشکل ہے تعلیم ان بچوں کی. آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, ماں اور باپ کے پاس, بچے کو ٹائم چاہیے. وہ اس کا دماغ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے. اب ماں کو چونکہ کچن کا کام کرنا تھا, جاب پہ جانا تھا, اس نے لگا دیا کارٹون لگا کے, اب وہ اس پہ لگ گیا.
ٹائم گزر گیا ہے، وہ جو 5 سال کا بچہ محمد حسین طباطبائی، اس کو یورپ نے پی ایچ ڈی کی 5 سال کی عمر میں ڈگری دی تھی. یہ ریکارڈ نہیں ہے شیعوں کا. 5 سال کی عمر میں کسی کو یورپ نے دی ہے ڈگری پی ایچ ڈی کی، اس کو دی ہے، اس کے پاس ہے. یورپ نے دی ہے قرآن یاد کی. اس کی ماں کا انٹرویو ہوا تھا، اس نے کہا تھا کہ جب یہ بولتا نہیں تھا، اٹھتا بھی نہیں تھا، جب اس کو میں پینگے میں جھولے میں سلاتی تھی قرآن مجید کی نا، وہ لگا دیتی تھی. وہ کہتا ہے جب میں نے بولنا اور معلم نے مجھے قرآن، تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ تو مجھے آتا ہے. وہ اس کی میموری میں فیڈ ہوا تھا قرآن. اور پھر یہ جو مطلب اب ایک ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بچے آ رہے ہیں دھڑا دھڑ جن کے گردے فیل ہیں. یہ جو چیز ہی ہم لے کے دیتے ہیں، فلانا لیز، فلانے چپس نئے نئے پیک ہو کے آ رہے ہیں. وہ کہتے تھے کہ وہ جیسے ہماری 54-58 نہیں ہوتے، ان کے 10 تومان ہوتے تھے اور 25 تومان. ماما مجھے کہتی تھی کہ میں آپ یہاں سے یہاں تک حفظ کریں، میں آپ کو 10 تومان دوں گی. یہ ہم کر سکتے ہیں. اعتماد بالنفس کیسے آتا ہے؟ یہ چیزیں یہ رکھیں. اب یہ تو بچے کی تربیت، اس وقت وہ خود نہج البلاغہ نہیں پڑھ سکتا. آپ کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ ڈرتے ہو، پتہ نہیں کتنے کام شروع کیا، یہیں ہوتے ہیں. استخارہ کرائی جاندے ہیں مومنین، کرنا نہیں کام ہوتا، حوصلہ نہیں ہے ان میں کرنے کا، ڈرتے ہیں، دل دھڑکتا ہے. کاروبار شروع کریں نہ کریں، بزنس شروع کریں نہ کریں، جاب کروں یا نہ کروں. یہ بندہ جو کنفیوز انسان ہے، کنفیوز بندے کی نماز نہیں ہے، کنفیوز بندے کا روزہ نہیں ہے، کنفیوز بندے حج نہیں ہے. کنفیوز کوفی ہیں جن کی وجہ سے حسین شہید ہوتے ہیں. کنفیوز مدینے والے ہیں جن کے سامنے دروازے پیغمبر پر آگ لگتی ہے اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی. اعتماد بن نفس ہو تو 80 سال کا حبیب ابن مظاہر وہ رجز پڑھتا ہے. آپ دیکھیں کیا کہا ہے کربلا میں. یہ کدھر سے آتا ہے؟ یہ کدھر سے آتا ہے؟ وہ جملہ میں پڑھ دوں اور معذرت کے ساتھ جو ہے یہی پڑھا تھا. امیر المومنین فرما رہے عبد نفسک علی التصبر، میرے بیٹے اپنے آپ کو عادت ڈال مشکلات پر صبر کرنے کی. مشکل دعا مانگے اللہ مشکلات سے بچائے، لیکن اب دیکھیں بخار ہو تو مومن نے بیوی بچیاں دے بھائی آ گئی ہے بیماری، نہ بیوی نے کیا بچوں نے کیا، کیوں بچوں کو پریشان کرتے ہو؟ یہ جو مائیں بچوں کے سامنے روتی ہیں نا، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، باپ نے کچھ کہا ہے، ماں رو رہی ہے، بچہ دیکھ رہا ہے، یہ بچے کو مار دیتی ہے. وہ بچہ شروع سے روگی ہو جاتا ہے. تصبر، صبارہ، صبر کا ایک ہندوستانی معنی ہم نے کیا ہوا ہے کہ کسی نے آپ کی دیوار پھلانگ کر آپ کی چادر و چار دیواری کو پاش کیا، آپ صبر کریں. یہ نہیں ہے صبر، یہ بغیرتی ہے. صبر یعنی احساسات، جذبات اپنے اندر اتنا وزن پیدا کریں کہ یہ احساسات آپ کو اڑائیں نہیں. آندھی میں دیکھا جب آتی ہے تو جو ہلکے پتے ہوتے ہیں نا، ہو ان کو
جناب امیر نے خود مثال دی ہے، جو صحرا کا پودا ہوتا ہے نا وہ آندھیوں کو برداشت کرتا ہے. سبارہ ان بادلوں کو کہتے ہیں جب تیز یہ آتے ہیں. لاہور میں آج کل پہلے تو گرمی پڑتی تھی بارش آ جاتی تھی، ہون پتہ نہیں بارشاں لاہور نال رس کیوں گئی ہیں. تیز آندھی کے ساتھ جو بادل ابھی تھے پھر ختم ہو گئے، ان کو سبارہ نہیں کہتے. سبارہ ان پانی سے بھرے ہوئے سیاہ بادلوں کو کہتے ہیں. جتنی آندھی آئے کھمبے اکھڑ جائیں لیکن وہ بادل ہلتے نہیں ہیں. بچوں کو شروع سے اپنی اور بچوں کی اس طرح تربیت کریں کہ جب تھوڑا سا مشکل وقت آئے میرا وقت ختم ہو گیا ہے، اگر آپ کا سوال نہیں ہے تو پھر میں آپ کو ایک اپنی آپ بیتی سنا دیتا ہوں. اور محمد اہل بیت محمد صلوات. مسئلہ پوچھنا چاہنا سارا گھر پیچھے تھانے تو تھوڑا جہا رقبہ بھی ہے گھر اسی چھڑ کے دونا بیٹا میرا ہے کو ہے شرمین نہیں اتنے کوئی بچے سارے نہیں جانے گھر اسی کلا چڑیا نال میرے بھائی لگا رہے اسی جانے تو وہ مہمان ٹھہرنا ہے. کبھی میری بیوی نال جاندی ہے تو اسی اتنے اپنی روٹی روٹی بنا لیں. تو میں اتنے جانا سال 6 مہینے بعد ہفتہ ڈیڑھ 10 دن تو میری نماز قصر ہے یا یہ گھر تو کوئی میرا اپنا مخفی ہے. سوال نہیں تھا.